جناب عبدالحمید صاحب کو کہ وہ تشریف لائے. ان کی تقریر کا عنوان ہے عزیر بھائی یہ بھی لگا دو. عزیر بھائی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أعمالنا فلا مضل له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويسر لساني یفقہوا قولی. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج سن 2019 کے دسمبر کی 29 تاریخ کو اور 1441 ہجری کے جمادی الاولیٰ کے 3 تاریخ جو مغرب کے بعد 3 ہو گئی ہے کو رب کائنات نے عبدالحمید شہداد کوٹ والے کو جماعت المسلمین کے مرکزی اجتماع میں پاکستان کے سب سے بڑے حق کیسے غالب ہوتا ہے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کلمہ پڑھنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ اکرام کو سچا اور حق پر ماننے والوں، موجودہ امت کے تمام فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، اللہ کی رحمت اور جنت کے امیدواروں، پیارے مسلمین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق کیسے غالب ہوتا ہے؟
آپ سب حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں نا؟ چاہتے ہیں؟ آواز ایسے آئے نا جیسے جذبہ ہو، ولولہ ہو. ہاں چاہتے ہیں. حق کو غالب کرنے کے لیے تو یہاں آئے ہیں ہم جدوجہد کرنے کے لیے. میں نے اسی کے پیش نظر آپ کے سامنے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی، اللہ ہی ہے جس نے بالہدی و دین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر اور دین حق کے ساتھ اپنے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے. کس لیے بھیجا؟ دین حق کو دے کر تاکہ تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے دوستی رکھی اللہ سے، جن لوگوں نے رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے کتنی چیز جو ہے ہستیوں سے دوستی رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے. جب ان حدیث نمبر 2318 2318 میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے